بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کی، یوم القیامہ کی نشانیوں کے 5ویں حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ پچھلے حصے میں نے ذکر کیا تھا علامات کبریٰ کا، کہ اس میں امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ واقعات ہیں جن کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہوگا۔ امام مہدی کے بارے میں کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں، معنوی اعتبار سے وہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ متواتر احادیث ان احادیث کو کہتے ہیں جو صحیح ہوتی ہیں بالکل، اور جنہیں سکہ راویوں نے بیان کیا ہوتا ہے۔ جمہور علماء کے درمیان یہ علم امام مہدی کی شان میں وارد ہونے والی احادیث متواتر پر ماضی و حال کے تمام علماء کا سوائے ابن خلدون کے اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدتاً اور تصدیقاً اس بات میں ایمان لانا واجب ہے۔ مروی احادیث پر توجہ دے کر صرف اسی موضوع پر 30 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ معمولی رد و بدل کے ساتھ تقریباً تمام فرقوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے عہد کا ایک اہم فتنہ وہ بیانات اور تحریریں اور کتابچے اور تقاریریں وہ ہیں کہ جن کو سن کر، جن کو پڑھ کر لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ سچ صرف یہ ہے، اور اسی پہ ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے، کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا، اس کی تمام جزیات تسلیم شدہ ہیں، اور اب اگر کوئی 14 سال بعد کوئی شخص ایک نئی بات لے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب تک کسی نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں اور اب اس شخص پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے، تو خود یہ دعویٰ ہی اس کی سچائی جھٹلانے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال کی کامل صفات کا ذکر کیا ہے، جن کا تذکرہ میں آئندہ کروں گا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مہدی کا نام اور ان کی صفات، کہ امام مہدی کا نام اور ان کی صفات جو اب تک بیان ہوئی، ان کے مطابق محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، اور بلند پیشانی والے اور درمیان سے بلند ناک والے ایک نوجوان ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ صفات بہت سے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں، لازمی ایسی نشانی ہونا ضروری ہے کہ جب ان کا ظہور ہو تو دو آدمیوں کی رائے بھی مختلف نہ ہو۔ امام مہدی کا ظہور ہر مجدون کی جنگ کے بعد ہوگا، خصوصاً 11 ستمبر 2001 کے واقعہ کے بعد یہودیت کے ربیوں اور عیسائیت کے مبلغین نے اس سانحے کو انجیل اور یہودی صحیفوں میں پائی جانے والی کچھ پیشن گوئیوں کی تکمیل قرار دیا، اور اکثر نے عراق اور افغانستان پر امریکہ اور برطانیہ کی فوجی کارروائی کو بائبل کی پیشگوئی، یعنی ہر مجدون یا حق و باطل کے درمیان آخری عظیم جنگ کا مقدمہ قرار دیا۔ عجیب بات ہے کہ ہر مجدون کے ثبوت کے لیے اہل کتاب کے اقوال کی کثرت سے وارد ہوئے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان تو جانتے ہی نہیں کہ یہ ہر مجدون کیا ہے، اور اس خطرناک لفظ کے اہل کتاب کی لغت میں کیا معنی ہے۔ ہر مجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے جو 2 مقطوع سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی زبان میں ہر کا مطلب ہے پہاڑ، اور مجیدو فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے، البتہ اب یہاں کوئی پہاڑ موجود نہیں۔ آنے والی جنگ کا یہی میدان ہوگا جو شمال میں مجیدو سے لے کر جنوب تک میں ایدون تک 200 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ مغرب میں یہ میدان بیرہ بیت بطوس سے لے کر مغرب میں وہاب کے ٹیلو تک 100 میل تک چلا گیا ہے۔ فوجی ماہرین خاص طور پر پرامن حملہ آور اس علاقے کو اسٹریٹجک موقع محل کے لحاظ سے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ علاقہ تاریخ نے 20 مرتبہ سے زیادہ، یعنی یروشلم سے بھی زیادہ اجڑتے دیکھا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں دجال کی قدیم ترین جنگ میں 1489 میں تتمس سوم نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں کے آباد شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران میں بھی یہ مقام تب اہمیت اختیار کر گیا تھا جب برطانوی جنرل
البائے نے 3000 سال پہلے تتمس سوئم کی حکمت عملی کو بناتے ہوئے ترکوں کی فوج کو بے خبری کے عالم میں گھیر لیا۔ ہر مجدور کے لفظ سے اہل کتاب واقف ہیں، کیونکہ یہ لفظ ان کے علماء کی کتابوں اور بحثوں میں بکثرت ملتا ہے۔ اہل کتاب سے یہاں میرا مراد یہودی و نصارہ ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہم ان سے روایت کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو بات پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں یہ شرط ہے کہ ہم پوری احتیاط کے ساتھ بات سنیں اور صرف وہی بات اختیار کریں جو ہماری شریعت کے مطابق عین مطابق ہو۔ شریعت اس کی شہادت دے اور خلاف شریعت بات رد کرے۔ انجیل میں ہے کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا جہان کی فوج سب ہر مجدور نامی جگہ پر جمع ہوں گے۔ 7 امریکی صدر ہر مجدور پر یقین اور اعتماد کے ساتھ عمل پولیسیا وضع کیا کرتے تھے، اور اپنی صدارتی مہم کے دوران امریکی صدر رونالڈ ریگن نے کہا، موجودہ نسل ہر مجدور کمار کا ضرور دیکھے گی، یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اپنی اس تقریر کے اختتام پر صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کا خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کی پیشن گوئی سے کیا۔ انہوں نے انجیل کے یہ جملے دہرائے کہ خدا نے ان کو طاقت دے دی جو کمزور تھے، تاکہ وہ عقاب کی طرح اپنے اوپر پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوفزدہ نہ ہوں۔ صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تصمیمات کو ہائی الرٹ کر دیا، اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی کہ معمولی سے حملے کی خبر کی شک پر سوویت یونین امریکہ کی طرف حملے کی پیش قدمی کر سکتا تھا۔ امریکی ٹی وی چینل پر مغربی پروگرام پیش کرنے والے معروف امریکی دانشور جیمی سواگرڈ نے لکھا، میں چاہتا تھا کہ کہہ سکوں کہ ہماری صلح ہونے والی ہے، مگر میں آنے والے ہر مجدور کے مارکے پر یقین رکھتا ہوں۔ بے شک ہر مجدور آ کر رہے گا، وادی مجیدوں میں کمسان کا رن پڑے گا، اور ضرور آ کر رہے گا۔ صلح کے جس معاہدے پر وہ دستخط کرنا چاہیں کر لیں، معاہدہ کچھ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ تاریک دن آنے والا ہے۔ اس کتاب میں سوفیلڈ کا یہ قول بھی درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ اس واقعے کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ ہر مجدور کے آخری مارکے کے شروع ہوتے ہی عیسیٰ انہیں اٹھا کر بادلوں میں لے جائیں گے۔ اس طرح وہ بچ جائیں گے اور ان کو ان تکالیف کا ہرگز سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو روئے زمین پر جاری ہوں گی۔ یہ تو عیسائیت کی بات ہے، لیکن یہودیت کی اصطلاح میں ہر مجدور قیامت سے پہلے رونما ہونے والا بہت سے واقعات کی خبروں پر مبنی ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہودی دنیا کے مختلف علاقوں میں آ کر بیت المقدس میں بات ہو جائیں گے۔ ان کے کہنے کے مطابق اسرائیل کی حکومت اس پیشن گوئی کا حصہ ہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد پوری دنیا یہودیوں کی دشمن ہو جائے گی، اور بہت سی قوتیں مل کر ایک ساتھ یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گی۔ اس جنگ میں خدا خود نعوذ باللہ اسرائیل کی طرف سے لڑے گا، اور ہمراہ ور فوج کو شکست ہوگی۔ پھر مسیح و موعود کا نزول ہوگا، جو دنیا کو عدل و انصاف اور امن و امان سے بھر دیں گے۔ پھر دنیا کے 3 مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے، اور تینوں بیت المقدس کے آس پاس ایک مشترکہ عبادت گاہ قائم کریں گے۔ پھر دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کا خروج ہوگا، جس کے بعد شیطانی قوتیں ہوں گی۔ یہ یہودیت کے مطابق ہے۔ اس عقیدے پر قائم یہودیوں کے برخلاف ہمیں یعنی مسلمانوں کو اس مارکے کی تفصیلات اور نتائج سے اختلاف ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مارکہ اتحادی اور عالمی سطح پر ہوگا، جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی یورپ اور امریکہ ایک ساتھ ہوں گے، اور وہ مل کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے، ایسا دشمن جسے ہم نہیں جانتے۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ بات واضح نہیں کہ اس جنگ میں یہودیوں کا کیا کردار ہوگا، لیکن وہ اس جنگ میں الجھیں گے ضرور، اور انجیل کے مطابق ان کی 2/3 تعداد تباہ ہو جائے گی۔ 7 ماہ گزرنے کے بعد زمین صاف کرنے سے پہلے بنو اسرائیل ان کو دفن کر سکیں گے۔ اس مارکے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان قریب اہل روم امن کی خاطر صلح کر لیں گے، پھر تم ان کے ساتھ مل کر ایسے دشمن سے لڑو گے جو ان کے وارے ہیں، تم سلامت رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے، پھر تم ایک ٹیلوں والی چراگاہ میں قیام کرو گے۔ پھر رومیوں کا ایک آدمی کھڑا ہو کر سلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ سلیب غالب آ گئی۔ اس کے بعد ایک مسلمان کھڑا ہو کر اسے قتل کر دے گا۔
رومی عہد توڑ دیں گے اور پھر خون ریز جنگیں ہوں گی۔ وہ تمہارے خلاف 80 جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ 2 جنگیں ہوں گی، پہلے ہر مزدور کی عالمی جنگ جس کا تذکرہ ہوا، اور دوسری کو الملاحم یا الملاحمۃ الکبریٰ کہا گیا۔ یہ مارکہ ہے جو ہر مزدور کے بعد مسلمان اور رومیوں یعنی عیسائیوں کے درمیان ہوگا جب وہ عہد شکنی کریں گے۔ اور آخر میں دعا ہے، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ جو کچھ ہم نے کہا اس میں جو مجھ سے کوتاہی ہوگی اللہ معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی آخر سنوانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو ہم پھر یہیں سے اس کا سلسلہ جہاں سے ہمیں چھوڑا ہے وہیں سے اس کو شروع کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔